اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد جاوید انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کی جانب سے آپ سب حضرات اور خواتین کو اور وہ لوگ جو پیل ٹاک پہ میری آواز سن رہے ہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج برادر محمد شیخ جس موضوع پہ لیکچر دیں گے اس کا نام ہے القرآن کیا کہتا ہے جہاد یعنی جد و جہد کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں برادر محمد شیخ کو لیکچر کے لیے یہاں دعوت دوں، میں چند لیکچر فارمیٹ سے متعلق وضاحتیں آپ کو کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک بات یہ ہے کہ جب آپ سب لوگوں کو یہاں پر ایک کتابچہ، پینسل اور پیپر دیا گیا ہے، یہ جو کتابچہ ہے یہ آج کے موضوع سے متعلق ہے، القرآن کیا کہتا ہے جہاد یعنی جد و جہد کے بارے میں۔ اس کا فارمیٹ بکلیٹ کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کتابچے کو کھولیں گے تو آپ کی دائیں جانب یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کو عربی آیات اس کی سورت نمبر اور آیت نمبر کے ساتھ نظر آئیں گی، اور اس کے ساتھ ہی برابر میں اس کا ترجمہ ہے، انہی آیات کا ترجمہ آپ کو ملے گا۔ دوران لیکچر انہی آیات کی برادر محمد شیخ وضاحت کریں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ دوران لیکچر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کی جائے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو آپ اس کو پرچے پہ نوٹ کر لیں، اور لیکچر کے اختتام پر سوال و جواب کا سلسلہ یہاں پر سیشن ہوگا اس کا، تو اس میں آپ اپنے سوال کی وضاحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اور دعوت دوں گا اسپیکر کو، برادر محمد شیخ کو، کہ وہ روسٹرم پر آئیں اور آج کا جو موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے جہاد یعنی جد و جہد کے بارے میں اس کی وضاحت فرمائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ لیکچر کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے جہاد کے بارے میں۔ جہاد کے بارے میں آپ معاشرے میں بہت سی باتیں سن چکے ہیں، لیکن ہم نے بہت کم سنا ہے کہ آیات کے ذریعے ہم کو یہ پتہ چلے کہ یہ جہاد کے بارے میں قرآنی آیات میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن میں اس سے پہلے کہ آیات کی وضاحت کروں، میں آپ کو کچھ عربی لفظوں کے معنی بتانا چاہوں گا۔ فار ایگزامپل جہاد ہی لے لیں آپ۔ جہاد کے معنی عام طور پہ نہیں معلوم۔ جہاد ایک عربی کا لفظ ہے، اور یہ صرف اردو لینگویج میں نہیں، انگریزی بھی میں، جرمنی میں بھی، مختلف لینگویجز میں اس لفظ کو ایز اٹ از لے لیا جاتا ہے۔ یعنی جہاد کا ہولی وار اور ٹرانسلیشن عجیب سے کیا ہوا ہے۔ جہاد کے معنی سب سے پہلے آپ لکھیں ٹو اسٹرائیو یا ٹو اسٹرگل انگریزی میں، اردو میں جد و جہد کرنا، جد و جہد کرنا، یہ اس کے معنی ہیں۔ ہماری زبان میں اردو میں جد و جہد کرنا، انگریزی میں اسٹرگل کرنا، اسٹرائیو کرنا، یہ اس کے معنی ہیں۔ اور ایک الفاظ ہے عربی کا دین، جس کے معنی عام طور پہ مروجہ طور پہ اس کے معنی کرتے ہیں لوگ مذہب، لیکن دین کے معنی ہے فیصلہ۔ یہ میں چند الفاظ آپ کو جو بتا رہا ہوں، آپ اس کے معنی بھی نوٹ کر لیں کیونکہ یہ ہمارے لیکچر سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔
دین کیونکہ عربی کا لفظ ہے، کیا تمہارا صاحب آپ کا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ کا تو مذہب ہے، میرا دین ہے، دین اسلام ہے. تو دین جو ہے بیسیکلی اس کے معنی کیا ہوئے؟ فیصلہ، اور انگریزی میں ججمنٹ. مالکی یوم الدین، ماسٹر اور دا اونر آف دا ڈے آف دا ججمنٹ. ججمنٹ یعنی فیصلے کے دن کا مالک. مالک ہے مالکی یوم الدین. دین کا مطلب فیصلہ. تو یہ میں الفاظ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو آسانی ہے. دوسرا الفاظ آپ ایک اور ہے مسلم. یہ بھی عربی کا لفظ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو سبمٹ یا سبمٹر، سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا. اور ایک اور لفظ ہے جہاد، جس کے معنی اسٹرگل، ٹو اسٹرائیو. اور اسلام، اسلام کے معنی اب سننے لگے ہیں، اس کے معنی پہلے نہیں بیان کیے جاتے تھے. اسلام ٹو اٹین پیس، سلامتی حاصل کرنا. یعنی میں نے جو الفاظ بتائے ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں. دین مطلب فیصلہ، جہاد مطلب جد و جہد کرنا، مسلم سر تسلیم خم کرنا، اسلام سلامتی حاصل کرنا. اب ایک لفظ اور ہے نفس، نفسیات. نفس، نفسیات یعنی کہ ہماری سائیکالوجی. اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو ایک نفسیات سے بنایا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس نفسیات کو، جو ہم سب کی جو نفسیات ہے، ہم اس دنیا میں کس طرح رہنا چاہتے ہیں. جس کلچر میں، جس انوائرمنٹ میں، جہاں کہیں بھی ہو ہم، یا ہم اپنی زندگی میں کس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہر آدمی سلامتی میں رہنا چاہتا ہے، ایکسیپشن ٹو دا کچھ ایکسیپشن کے علاوہ. تو وہ اپنی زندگی میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتا ہے. کچھ بھی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتا ہے، یعنی ان رولز اینڈ ریگولیشن کو سبمٹ کرتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے. تو مسلم ہو گیا وہ عربی کا لفظ. اور اگر اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے تو اسٹرگل کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اسٹرائیو کرتا ہے اس چیز کے لیے جس چیز کو وہ اٹین کرنا چاہ رہا ہے، سلامتی حاصل کرنا چاہ رہا ہے. تو اپنے وہ سسٹم میں وہ رہ رہا ہوتا ہے زندگی میں. تو ہر انسان کے سامنے ایک آبجیکٹ ہے، ایک پرپز آف لائف ہے. اس لائف کو حاصل کرنے کے لیے جس پرپز میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کو وہ سامنے رکھتا ہے، اس کے لیے وہ اسٹرگل کرتا ہے. کوئی بھی ایم لے لیں آپ، کہ وہ آدمی اس ایم کے لیے، اس مقصد کے لیے جد و جہد کر رہا ہے. تو عربی میں ہو جائے گا جہاد کر رہا ہے. اس مقصد کو حاصل کرنا اس لیے چاہ رہا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے میں اس کے مجھے سیٹسفیکشن ہوگی، سلامتی ہوگی، پیس میں آ جاؤں گا میں اگر میں یہ حاصل کر لوں. تو اس اپنے نفس کو وہ نفسیات میں سامنے وہ ایک آبجیکٹ رکھتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے. اس کا عربی کا لفظ ہو گیا جہاد. اس کے لیے سر تسلیم خم کرتا ہے، سبمٹر ہوتا ہے، مسلم ہو جاتا ہے. الٹیمیٹلی وہ چاہتا ہے کہ مجھے سیٹسفیکشن ہو، سلامتی ہو جائے. تو یہ لفظ آپس میں ریلیٹڈ ہے، یہ جو میں نے لفظ بتائیں. اسی طرح جب ہم جہاد کو اللہ کے یا قرآنی آیت کے پہراوے میں دیکھیں گے تو ہم سب کو پہلے کرسٹل کلیئر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا آبجیکٹ اللہ کے معاملات میں کیا ہونا ہے، کیا ہے. اس دنیا میں سلامتی میں رہنا چاہتے ہیں آپ. اللہ کے آبجیکٹ سے بات کر رہا ہوں میں اب. دوسری چیز یہ کہ ہمارے کو قرآنی آیات میں محکم یا گورننگ آیات ہیں، یعنی وہ آیات جو گورن کرتی ہیں آپ کی پرسنالٹی کو، ہماری نفسیات کو. وہ جو نفسیات کو ہماری گورن کر رہی ہے آیات، وہ ہمیں فالو کرنی ہے. جو آیات قرآنی آیت میں ہم جب دیکھیں گے، اور الٹیمیٹلی ہمیں سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. اسٹرگل کریں گے تو مسلم ہو جائیں گے ان آیات کے، تو ہمیں سلامتی حاصل ہو جائے گی اس دنیا میں. لیکن یہاں یہ زندگی میں تو یہ ہے، لیکن ہماری زندگی یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے. ہم اس دنیا سے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے ٹو دی نیکسٹ ورلڈ. وہاں جنت ہے اور آگ ہے. تو اس دنیا سے وہاں الٹیمیٹلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں. تو آپ کے پاس ایم ہی ہونا چاہیے کہ مجھے الٹیمیٹلی جنت میں جانا ہے. اس جنت میں جانے کے لیے مجھے اس دنیا میں سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے.
محکم آیات قرآنی آیتیں جن میں گورننگ آیت ہے اس کو مجھے فالو کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، تو میں اس کے لیے جہاد کرتا ہوں اپنی سائیکالوجی کے ساتھ، اپنی نفسیات کے ساتھ. میں اپنی نفسیات کے ساتھ جو اسٹرگل کروں گا، اسٹرائیو کروں گا، جد و جہد کروں گا، جہاد کروں گا ٹو اٹین پیس ان دا ورلڈ، سلامتی اس دنیا میں، اور آخرت میں جنت، اللہ کا راضی ہونا. یہ ہے پرپس. اگر آپ کرسٹل کلیئر ہیں اس معاملے میں تو پھر ان آیات جو آپ پڑھوں گا میں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ اس طرح ہی کرنا ہے. لیکن میں اس لیکچر میں آپ کو ڈوز اینڈ دا ڈونٹس، یعنی وہ محکم آیات جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایسا کریں. فار ایگزامپل صلاۃ قائم کیجئے، روزہ رکھیے، حج کیجئے، عمرہ کیجئے، یہ ڈوز ہیں، کریں، ایسا کریں. صدقہ دیجئے، زکوٰۃ دیجئے، یعنی کریں ڈوز. اور ڈونٹس یہ زنا نہیں کریے، چوری نہیں کریے، رشوت نہیں لیجیے، مطلب باطل طریقے سے مال کو نہیں کھائیے. تو یہ ڈونٹس ہیں ایگزامپل کے طور پہ. یہ آپ کے پورے اس لیکچر میں وہ آیات کی وہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوں گی، لیکن آپ کے ذہن میں بیک آف دا مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ دیر آر سرٹن آیاس ہیں قرآن میں مختلف سچویشنز میں جہاں پر یہ ڈوز اینڈ دا ڈونٹس ہیں، یا وہ محکمات آیت ہیں، گورننگ آیت سے، جس سے ہم نے اپنی زندگی میں احکامات والی آیت سے اپنی زندگی صحیح کرنی ہے. یہ جو آیات ہیں یہ میں یہاں ڈسکس نہیں کروں گا. میں یہ بتاؤں گا جو ورڈ جہاد، لفظ جہاد اللہ کی آیت میں کس طرح آیا ہے اور ہم اس کو کس کانٹیکس میں سمجھ رہے ہیں. کیا وہ معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس کانٹیکس میں ہے جہاد، یا آیات میں کچھ اور بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں گے آپ. تو لفظ جو قرآن مجید میں آئے گا وہ جہاد آئے گا لفظ، اور وہ نہیں آئے گا جو یعنی کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس شاید کچھ آ جائیں لیکن جنرلی نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیے سب سے پہلے آل عمران 30 صورت ہے، اس کی 19 آیت. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ، اسلام، سلامتی حاصل کرنا ہے، اور جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے جب ان کے پاس علم آیا آپس میں غلط کرنے کے لیے. اور جو کوئی اللہ کی آیت سے کفر کرے گا پس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اس آیت میں جو میں نے آپ کو جو 2 معنی بتائے تھے شروع میں 5-6، اس میں سے 2 لفظ آئے، دین اور اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک فیصلہ، دین مطلب فیصلہ، اسلام سلامتی حاصل کرنا ہے. یعنی کہ ہم کو زندگی میں بے پناہ روزانہ ڈفرینٹ سچویشنز میں ہم انکاؤنٹر ہوتے ہیں. ہر فیصلہ ہم کو ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں سلامتی حاصل ہو. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ان الدین، بے شک اللہ کے نزدیک جو فیصلہ ہے وہ ہے ٹو اٹین پیس، سلامتی حاصل کریں آپ. یہ اللہ نے کہہ دیا آیات میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ، سلامتی حاصل کرنا ہے. یہ پرنسپل ہم کو پتہ چلا کہ اس دنیا میں اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ انسان سلامتی حاصل کرے. تو ہر سچویشن میں جس میں آپ اریٹیٹ ہو جائیں، غصہ ہو جائے، 50,000 قسم کی سچویشن آتی ہے، آپ کے ساتھ ناجائز ناانصافیاں ہوتی ہیں، 10 باتیں ہیں، مگر آپ کی زندگی میں آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے جو فیصلہ کرنا ہے، رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ آئی شوڈ اٹین پیس اینڈ دیٹ شوڈ بی گورننگ بائی اللہ آیاتس، کہ میں اللہ کے خلاف تو نہیں جا رہا. تبھی آپ سلامتی حاصل کر سکتے ہیں. یہ زندگی مقصد ہے، یہ لائف. تو اللہ نے تو فیصلہ دے دیا کہ اللہ نے کہہ دیا فیصلہ جو ہے سلامتی حاصل کرو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے جب ان کے پاس علم آ گیا تھا آپس میں غلط کرنے کے لیے. یہ یہاں پر ایک اور بات پتہ چلتی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں اکثر آپ دیکھیں گے لوگ کہ جیسے فرض کریے کسی کتاب کی مجھے نالج نہیں ہے،
تو میں جس کتاب کی جو نالج رکھتا ہے، فار ایگزامپل کوئی ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا آرکیٹیکٹ ہے، وہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو میں اس سے کوئی آرگیو نہیں کر سکتا. میں تو اس سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیے صاحب اس کے بارے میں، یا ویسے وہ بتائے مجھے. میں آئی کین ناٹ اس کو ڈبیٹ یا اس کو کچھ کر نہیں سکتا. میں اس سے لرننگ پروسیس میں آئی ول آسک ہم، پوچھوں گا. اسی طرح اللہ کہتا ہے جب لوگوں کے پاس اس کتاب کو نہیں جانتے تو وہ پوچھنا شروع کرتے ہیں، بھائی آئی وانٹ ٹو نو کیا ہے کیا یہ. اور آہستہ آہستہ جب اس کی کتاب کی انڈرسٹینڈنگ یا نالج آتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نالج آنے کے بعد تو اپنی زندگی گورن نہیں کرتے، وہ دوسرے کو غلط کہنے کے لیے انگلی اٹھانے لگتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں یہ ایسا نہیں ایسا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، سامنے والا جانتا ہے یہ اللہ کی بات ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے. لیکن دوسرے کو غلط کر رہا ہے، وہ خود ہدایت نہیں کر رہا، گورن نہیں کر رہا اپنی زندگی، دوسروں کو آیت بتانے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو ضروری ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے اختلاف نہیں کیا جب ان کو کتاب کا علم آیا، سوائے یہ بتانے کے لیے کہ آپ غلط ہیں. تو یہ بھی ایک آیت کا ایک پورشن میں حصہ ہے کہ ہمارے پاس معاشرے میں جب بھی کتاب کی نالج آتی ہے لوگوں کے پاس، کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، اس میں شک نہیں کرو، یہ ہدایت ہے، گائیڈ ہے متقین لوگوں کے، تقوی والوں. مقصد اس کتاب کا ہے آپ ہدایت لیں، اس سے گائیڈ کریں. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ اس میں قرآن نازل ہوا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اب میں کتاب سے نالج تو لے رہا ہوں، ہدایت نہیں لے رہا، گائیڈ نہیں کر رہا اپنی زندگی. کیونکہ میرا مقصد وہی والی بات، مقصد یہ یاد رکھیں ٹو اٹین جنہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس دنیا میں سلامتی حاصل کرنا. تو میں اپنی زندگی کو گائیڈ کروں گا. گائیڈ کو بھی سمجھانا پڑ جاتا ہے لوگوں کو. بھائی ایسی بات ہے جیسے آپ جاتے ہیں کہ ٹورسٹ پہ کہیں کسی اجنبی شہر میں چلے جائیں تو وہاں جا کے آپ ایک گائیڈ بک ملتی ہے، گائیڈ بک ملتی نہیں ملتی، اس بالکل آپ کو نہیں پتہ کہاں جانا ہے، کیسے کرنا ہے. ایک جگہ اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، اس سے گائیڈ بک لی، اس میں راستے ڈیفائنڈ ہے، اس میں ڈفرینٹ سچویشن میں لکھا ہوا ہے نمبر اور نام، اسٹریٹ نیم، وہ پتہ نہیں چیزیں. اب آپ کیا کریں، اس کو وہاں سے آپ ایک پوزیشن سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس بک سے آپ اپنے آپ کو گائیڈ کر کے دوسری ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ہیں. 100% سمپل بات ہے یہ. تو یہ کتاب بھی ایسی ہے کہ آپ کی لائف جو ہے الٹیمیٹلی مر جائیں گے، قیامت میں دوزخ جنت سامنے، اس دنیا میں سلامتی میں رہنا ہے. تو اس میں آیات جو ہیں وہ پرنسپلز ہیں، وہ رولز اینڈ ریگولیشن آپ کو گائیڈ کریں، یہاں جائیں، یہ مصیبت، یہ پرابلم ہے تو یہ کریں، یوں کریں، وہ کریں، یوں کر کے آپ اپنے کو گائیڈ کریں. پرپز اس کا یہ ہے. مگر لوگ کیا کریں، یہ پتہ چل گیا تو آپ کو بتا رہے ہیں بھائی آپ غلط جا رہے ہیں، ایسے نہیں ایسے جائیں، اور خود وہی کام کر رہے ہیں. آگے اللہ ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیت کے ساتھ، اللہ جلد حساب لے لے گا اس کے ساتھ. جو یہ کر رہے ہیں کہ نالج کے بعد ایک دوسرے کو غلط کرنے میں لگے ہوئے، جو ایسا کرے گا وَمَن يَكْفُرْ، وہ کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جلد حساب لے لے گا. اس آیت میں تو مجھے آپ کو یہ سمجھانا تھا بیسک کہ اللہ کی آیت میں یہ لکھا ہے کہ سلامتی حاصل کریں، فیصلہ یہ ہونا چاہیے آپ کا. اب آگے کیسے چلیں گے، سورہ مائدہ کی 35 ہے تو اللہ اس آیت میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ ذریعہ ڈھونڈو، اور اس کے راستے میں جاہدو یعنی تم جد و جہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب اس آیت میں ورڈ جہاد آیا، جاہدو یعنی جمع میں ہے، یہ جہاد لفظ آیا، اور اللہ نے ایڈریس کیا ایمان والوں کو. ایمان والے کون لوگ ہیں؟ یعنی ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اب آیت ان کو تلاوت کی جائے یا سنیں اس آیت کا، اور اس کے اندر جو سینس ہے اس کو اس بات پہ بلیو کریں کہ یہ بات صحیح ہے. باقاعدہ آیات کو اس چیز کو ویریفائی کریں، نکل کے جا کے دیکھیں واقعی ہے نہیں. تو آیات جب اللہ ایک بتاتا ہے تو اس کو آپ ویریفائی کریں. جب ویریفائی کریں تبھی تو ایمان آئے گا آپ کو، ورنہ ایسے اندھا عقیدہ تھوڑی ہے کوئی. تو اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو جو بلیو کرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ڈھونڈو اس کی طرف وسیلہ. وسیلہ کے معنی ہوتے ہیں اردو میں ذریعہ. اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈیں، مینز ڈھونڈیں، ذریعہ ڈھونڈیں. اب یہ جو معاشرے میں ایک کانسیپٹ ہے کہ وسیلہ جناب، مثال کے طور پہ آپ میں تو یہ سمجھتا ہوں واضح طور پہ کہ وسیلہ اللہ کو کیسے پہچانے، اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا عیسیٰ السلام تھے، یا نوح علیہ السلام تھے، یا آخرت ہے، یا قیامت ہے، یا دوزخ ہے، یہ ساری باتیں ہم کو کیسے پتہ چلیں گی؟
تو یہ کتاب جو ہے یہ وسیلہ ہے. اگر آپ اس کتاب کو نہیں جانتے, یہ جو آیت میں بات پڑھ رہا ہوں یہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں میں, یہ آیت میں لکھا ہوا ہے نا, قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے نا. تو اللہ کی آیات یا اللہ کے آیت کا کوئی آدمی میں کھڑو کے بتا دوں یا کوئی صاحب بتا دیں, آیات جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو وہ آیت وسیلہ بن جائے گی. وہ اللہ کی جو آیت کی جو ایسنس اور سینس ہے وہ ایک وسیلہ ہے اللہ کی طرف. تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ, یعنی اللہ کی طرف تم وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا, اب اللہ نے کہا جد و جہد کرو, فی سبیلہ, اس کے راستے, یعنی اللہ کا جو راستہ ہے اس کے لیے آپ جد و جہد کریں. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح ہو جاؤ. اب آپ دماغ میں وہی رکھیں کہ الٹیمیٹلی ہم کو جنت حاصل کرنی ہے, اس دنیا میں سلامتی حاصل کرنی ہے. تو قرآن میں گورننگ آئٹس میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, لیکن میں یہاں لیکچر میں ڈسکس نہیں, میں بتا چکا ہوں محکم آیات ہیں, احکامات ہیں, گورننگ ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے. تو وہ جو ان کو جو آپ فالو, وہ راستہ ہے, وہ وہی جیسے میں نے بتایا تھا گائیڈ بک میں ایک راستہ ہوتا ہے, اس راستے کو آپ فالو کریں تو ڈیسٹینیشن پہنچیں گے. تو اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا جو راستہ ہے اس میں آپ جد و جہد کریں, آپ اسٹرگل کریں, یعنی اسٹرائیو کریں اللہ کے راستے میں, اس کے راستے میں مجھے اسٹرائیو کرنا ہے. تو راستہ کیا ہے, جو گورننگ آیت سے, محکم آیت, احکامات آیت, ڈوز اینڈ دا ڈونٹس, جو کرنا ہے اور جو نہیں کرنا ہے. اب دیکھیے آگے دیکھیے سورہ عنکبوت 29 اس کی 69 آیت. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, اور وہ لوگ جو ہم میں جاہدو, جد و جہد کرتے ہیں, ضرور ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے, اور بے شک اللہ ضرور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اس میں بھی دیکھیے ورڈ جہاد, جد و جہد آ گیا یہاں بھی. اب یہاں لگاتا ہے وہ لوگ جو اللہ میں جد و جہد کرتے ہیں. ابھی تک دیکھیے جد و جہد ہم سمجھ رہے ہیں دشمنوں کے ساتھ ہو رہی ہے, یہاں اللہ میں جد و جہد ہو رہی ہے اور اپنے نفس کے اندر جد و جہد ہو رہی ہے. تو یہاں لکھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں اللہ میں, ہم ضرور اس کو ہم ہدایت دیں گے, اس کو ضرور ان کو راستوں کی, جمع میں آ گیا راستے, ایک سے زیادہ ہیں راستے. اب ایک سے زیادہ راستے کیا ہیں کہ سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو اگر آپ ملائیں گے تو یہ بہت ساری باتیں ہیں, ایک بات نہیں ہے. محکم آیت ایک نہیں ہے کہ ایک احکام نہیں ہے, بہت سارے احکامات میں الگ الگ آپ کو ان کو فالو اور پریکٹس کرنا ہے. صراط مستقیم سیدھا راستہ, سیدھے راستے کو اٹین کرنے کے لیے بہت سارے راستے اختیار کرنے پڑیں گے. تو لوگ کہتے ہیں کیا ہے کہ اس آیت کو بعض دفعہ مس کوٹ کیا جاتا ہے معاشرے میں, وہی کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے راستے ہیں, ہندوازم, کرسچینٹی, جوڈازم, بدھزم اور جتنے اسکولز آف تھاٹ, سارے راستے ایک ہی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہرگز نہیں, سارے راستے نہیں. یہاں جو اللہ تعالیٰ جمع میں راستے بتا رہا ہے وہ سارے وہ راستے ہیں جو اللہ کی آیات میں ڈیفائن ہیں. صلاۃ قائم کرو, ایک راستہ, ایک آپ نے, اب آپ ایک آدمی کہے میں صرف صلاۃ قائم کرتا ہوں, نو, آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہے, دوسری بات ہے, وہ دوسرا راستہ ہے. مطلب یہ نہیں کہ اونلی ون راستہ. تو اللہ کہتا ہے ہمارے راستوں کی ہم ضرور اس کو ہدایت دیں گے جو ہم میں, جو اللہ میں جد و جہد کرے گا. جو بھی اللہ میں جد و جہد کرے گا ہم اس کو ضرور ہدایت دیں گے راستوں کی. اب راستے وہی محکم آیت ہیں, احکام والی آیت ہیں, یعنی ڈوز اینڈ دا ڈونٹس, کرنا اور نہ کرنا, وہ ہے. تو راستے ہیں بہت سارے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے. آہستہ آہستہ 3-4 چیزیں ہو گئیں, پھر 5 ہو گئیں, پھر 6 ہو گئے. جب آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ایک دن میں ساری چیزیں, یہ مسلم تو کہہ دیتا ہے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں, لیکن ایمان جو ہے وہ کنٹینیوس پروسیس ہے, آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے. کیونکہ آج ایک اور بات پہ چل گئی, کل تو عمل نہیں کر رہے تو اس پہ اب اس پہ عمل کرنا پڑ جائے گا, پھر ایک اور بات پہ چل گئی, اب اس پہ عمل کرنا پڑ جائے گا. تو وہ آپ پہ ایک طرح سے آپ, اچھا وہ عمل یہ بھی یاد رکھے, عمل سے ہوتا کیا ہے کہ جو شیطان کے پنجے پکڑ رکھا ہے شیطان نے ہم کو, اس سے آپ ہلکے ہوتے جاتے ہیں. شروع میں پرابلم ضرور آتی ہے, پرانی عادتیں یا غلط باتوں سے یا صحیح کرنے, لیکن الٹیمیٹلی پیس آ رہا ہے, سلامتی مل رہی ہے آپ کو. یہ نہیں کہ کوئی مصیبت میں آ رہا ہے کہ نشہ کر رہا ہے چھوڑ کے مصیبت میں آ گیا, ریلیکس ہو گئے, سکون میں آ گئے. تو ہر احکام جو اللہ کا ہے وہ آپ کو سلامتی دے گا, یہ اس کا فیصلہ ہے, اس کو مت بھولیں آپ اس دنیا میں. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, بے شک اللہ جو ہے ضرور محسن, اچھے لوگوں کے ساتھ ہے, گڈ لوگوں کے ساتھ, احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس آیت میں بھی پتہ چل گیا جتنے بھی راستے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور ہدایت دے گا, ہم اگر اللہ کے اندر جد و جہد کریں گے.
اب آگے دیکھیے ومن اس کی سورہ العنکبوت کی 6 آیت ہے ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اور جو کوئی اللہ میں جد و جہد کرے گا بس بے شک وہ اپنے نفس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہانوں سے غنی ہے۔ اب عربی میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں ایک ورڈ تھا نفس کے معنی نفسیات۔ اب یہاں لکھا ہے ومن جاہدہ، جو کوئی جد و جہد کرے گا فإنما یجاہد لنفسہ، پس وہ ضرور جد و جہد کرے گا اپنے ہی سائیکالوجی کے اندر، اپنی ہی نفسیات کے، یعنی یہ اللہ نے پھر بتا دیا دیکھیں واضح طور پہ، میں ورڈ جو شروع میں بتایا تھا نفس، یہاں نفس کا معنی نفسیات بتا سائیکالوجی، کہ میری اگر میں جد و جہد کر رہا ہوں تو میں اپنے نفسیات کے لیے کر رہا ہوں، اپنے نفس کے لیے، جہاں میری نفسیات میں ہرٹس ہیں، جہاں رانگ ڈوئنگز ہیں اس کے خلاف کروں گا جد و جہد، اور جہاں میں لیزی ہوں، جو پازیٹیو ایکسپیکٹس ہیں اللہ کی آیت کے احکامات میں جو ڈوز ہیں اس کو میں اگر نہیں کر رہا تو اس کے لیے میں جد و جہد ہوں، تو اپنے نفس کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں میں، اپنے سیلف کے لیے۔ اور آپ دنیا میں دیکھیں ہر آدمی جو بھی کر رہا ہے دنیا میں کام وہ اپنے سیلف کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو کچھ نہیں ہو رہا، یو آر ڈوئنگ اٹ فار یور اون سیلف۔ تو یہاں لکھا ہے ومن جہاد فإنما یجاہد لنفسہ، کہ اگر پس جو کوئی جد و جہد کرتا ہے وہ اپنے ہی نفسیات سائیکالوجی کے لیے جد و جہد کرے گا، تو اسی کی بیٹرمنٹ ہے، اسی کی امپرومنٹ ہے، اسی کی سلامتی اس دنیا میں اور آخرت میں جننا اور اللہ کو راضی کرنا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تو اس بات سے غنی ہے، یعنی آپ اگر کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ اللہ پہ کوئی احسان ہو رہا ہے۔ اب سورہ 25 فرقان، اس میں دیکھیے، اس میں آئے گا کافروں کا۔ اب کافر دیکھیے کیا ہوتا ہے، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، پس تم انکار یعنی کفر کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو اور ان سے القرآن کے ساتھ جد و جہد کرو، جو کہ جہاد کبیر ہے، جو بڑی جد و جہد ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کافروں کی اطاعت نہ کرو، یہاں پر کافروں کی اطاعت نہ کرنے، فلا تطع الکافرین، تم کافروں کی اطاعت نہیں کرو، اور آگے بتایا کہ جہاد کرو وجاہدہم، اور جد و جہد کرو ان کافروں سے۔ ابھی میں نے جد و جہد کہہ رہا ہوں، آگے لکھا ہے، اور یہ کیا ہے اس کے ساتھ یعنی اللہ کی آیت کے ساتھ قرآن کے ساتھ یہ جہاد کبیر ہے، بڑا جہاد ہے۔ اب میں معنی سے کروں گا، تم کافروں کو ان کا انکار کرو، یا کافروں کی اطاعت مت کرو، ان کو فالو نہیں کرو، ان کی اطاعت نہیں کرو، جد و جہد کرو ان کے ساتھ، وجاہدہم ان کے ساتھ کیا کرو، جد و جہد، اسٹرگل کرو ان کے ساتھ، کس کے ساتھ، بھی اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، جو کہ جہاد یہ کیا ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح یہ اتنی چھوٹی سی بات لکھی ہے، لیکن اگر آپ پہلے اپنی نفسیات کو دیکھیں کہ میں سے مطلب ہم سب نے سے کوئی آدمی پہلے دیکھے کہ کیا میں نے اپنی زندگی میں آیات سے جد و جہد کی، اپنے نفس کو امپروو کیا، اور جب میں نے نفس کو امپروو کر لیا کسی ایک ایسپیکٹ میں تو مجھے پتا ہے وہ کیسے جد و جہد کر کے میں اس سے باہر آیا۔ اب میں نے وہ آیت کسی کو بیان کی اور وہ صاحب جو ہیں وہ کفر کر رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے، تو آیت سننے کے بعد ہی تو کفر کرے گا آدمی، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی اطاعت مت کرو، جو کافر ہے انکار کر رہا ہے اس کی اطاعت مت کریں آپ۔ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔